अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद पांडे। पाक वतन टीवी पे प्रोग्राम ऑन दी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कराची के अंदर आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़ये के अंदर जो है वो 3 से 4 चाइनीज़ शहरी जो हैं वो हलाक हुए। ये देखने वाली चीज़ ये है कि एक तो अहम चीज़ इसमें ये आई कि एक खातून जो है बीएलए ने गालबन इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल की है। उनका वीडियो बयान भी जारी हुआ है। वो भी है और साथ-साथ जो है वो खातून की तस्वीर भी वायरल तो नहीं, ख़ैर उन्होंने जो है वो अपलोड की है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये वो खातून है जिसने जो है वो ये हमला किया। अब देखने वाली बात ये है कि चाइना के हवाले से हमने ये देखा है, पहले भी इमरान खान साहब गए, उससे पहले भी जो है वो हमला हुआ। अभी शहबाज शरीफ साहब का प्लान है जाने का, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है। तो चाइना को टारगेट किया जा रहा है, चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ एक तो दहशतगर्दी के हवाले से इंसर्जेंसी के जो वाक़यात है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर भी हम हमारे जो पाक अफ़वाज के जो नौजवान हैं वो शहीद हुए हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने तहरीक का भी आगाज़ किया हुआ है, जो कि अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, और उन्होंने 27 वीं शब को जो है वो दुआए शब का ऐलान किया है आज की अपनी तकरीर के अंदर, और कहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब इसके ऊपर बात करेंगे और दुआए खैर करवाएँगे। ये तमाम जो मौज़ूआत हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल के करंट अफ़ेयर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला भाई का एक थोड़ा-सा गिला करूँगा कि काफ़ी अरसे के बाद इन्होंने टाइम दिया है, कबूल नहीं आना चाहिए। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। सर सूरत-ए-हाल आपके सामने है। आज बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या कराची के अंदर पेश आया, जिसमें हमारे जो पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप है, जो चाइनीज़ हमारे जो भाई हैं, उनको हलाक किया गया और टारगेट किया गया। सर आप कैसे देख रहे हैं सूरत-ए-हाल? बहुत शुक्रिया आपका याहिया साहब। पहले तो माज़रत के ज़ाहिर है काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ जो है वो जॉइन किया, बस उसको मेरी आप कमज़ोरी और कोताही समझ के दरगुज़र फ़रमाएँ। बाकी जो चाइनीज़ का मामला है, यकीनन बहुत अफ़सोस है इस वाक़ये के ऊपर, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर बाकायदा वार किया गया है। पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर ये हमला है। बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो होती हैं, वो बहुत सारे वाक़यात को रोक लिया करती हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, जो हमें पता नहीं चलते, और वो जो हमारे मुजाहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे फ़रिश्ते हैं, वो इन मामलात को दबा लेते हैं, लेकिन उसका चर्चा नहीं हुआ करता। लेकिन जब कभी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तो यकीनन वो लोगों के सामने आता है। क्या ये सिर्फ़ पाकिस्तान में होता है? क्या दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बजट रखती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़, अमेरिका में या बर्तानिया में 1 मिलियन कैमराज़ लगे हुए हैं, तो क्या लंदन के जो 1 मिलियन कैमराज़ थे, उन्होंने 7/11 का जो 7/7 का जो बॉम्बिंग थी, क्या वो रोक दी? नहीं रोक सके। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर जो 9/11 हुआ या दीगर उसके बाद रूनुमा हुए वाक़यात, क्या उनको रोक पाए? यहाँ मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हमारा ये सिक्योरिटी लैप्स तो यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये भी हकीकत नहीं है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ थीं, उनकी तरफ से 3-4 दिन पहले वार्निंग इश्यू हो गई थी कि ख़वातीन सुसाइड बॉम्बर जो हैं, वो इस बार आएँगी। देखिए ना, ये लफ़्ज़ जो है, ख़वातीन का जो इस्तेमाल किया गया, लेकिन ज़ाहिर है एक 22-23 करोड़ की कौम के अंदर आप एक-एक आदमी को छान नहीं सकते। बाकी मेरे ख़्याल है कि यूनिवर्सिटी का वो इलाका जहाँ लोगों को सिक्योरिटी फ़राहम नहीं की गई, या जी ज़्यादा सिक्योरिटी डबल कर दी गई। मैं कहता हूँ डबल की जगह ट्रिपल कर दें। वाक़यात को आप एक माइंडसेट को नहीं रोक सकते। ये फ़ॉरेन फंडेड है। अब आपको पता है कि बीएलए का जो ताल्लुक है वो कहाँ से है। इस बात में तो अब कोई मेरे ख़्याल में उबाम रहा ही नहीं किसी को। और ये लोग कौन हैं, क्या हैं, भारत के इसके साथ क्या टाँके जुड़े हैं, भारत क्या माज़ी में कहता रहा, और क्या ये पहला वाक़या कराची में पेश आया? क्या ये हकीकत नहीं है कि इससे पहले चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर बाकायदा एक मुनज़्ज़म हमला किया गया? और इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात जो है, फिर वो गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ के ऊपर हमला किया गया, ये सीरीज़ ऑफ हमले हैं, और चाइनीज़ को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, इसके 2 वजूहात हैं। एक तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के मामलात से और पाकिस्तान में जो वो ताउन कर रहे हैं, और इसी तरीके से पाकिस्तान में जो वो गवादर को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं, उसको रोका जाए। और इससे किन-किन को फ़ायदा होता है?
بہت سارے ایسے عرب ممالک ہیں جن کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، بہت سارے اس میں مغربی ممالک ہیں جن کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی کہ سی پیک چلے اور پھیلے اور پھولے تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ گھومے، تو ظاہر ہے یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کے اندر جو انتشار ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو دشمن کروڑوں روپیہ لگا کے، ارب ہار روپیہ لگا کے نہ کر پایا، ہم نے اپنے ہی محافظوں کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھول ڈالا۔ میں یحییٰ صاحب یہاں ایک بات ضرور آپ کے ویورز کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یحییٰ خان مورد الزام ٹھہرایا جائے، بھٹو صاحب کو ٹھہرایا جائے، یا آپ ان کو ٹھہرا دیں شیخ مجیب الرحمان کو، پاکستان تو ٹکڑے ہو گیا نا، کس کا نقصان ہوا؟ یہ تین لوگ جو ہے یہ تو اپنی اپنی زندگی گزار گئے اور ان کی فیملیز بھی گزار رہی ہیں، تو یہ فرما دیں کہ نقصان کیا آپ کا اور میرا نہیں ہو گیا؟ کیا ہمارے قوم کا نہیں ہو گیا؟ خدا را اپنے اندر تقسیم نہیں، اتحاد پیدا کرے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے لیڈر تھے کہ ایک 1000 میل کے فاصلے کے باوجود دو مختلف قومیں تھیں، ایک مطلب ان کا تہذیب، تمدن، رنگ، زبان، کھانے پینے کے طریقے، ہر چیز ہم سے مختلف تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ملت بنائی۔ یہ تھے لیڈر جو جوڑتے تھے، لیڈر جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی، ہم کراچی کے موضوع کے اوپر آ جائیں۔ دیکھیں کراچی جو ہے وہ کیونکہ ایک اکنامیکل ہب ہے پاکستان کا، اور 65% پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ کراچی سے گھومتا ہے۔ کراچی کے اندر انتشار کا مطلب اور چائنیز کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بتا سکیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں بڑے منظم ہیں۔ اور ابھی آپ نے میجر گورو آریہ جو کہ ہندوستان کے ایک سابق میجر ہیں، بڑے آج کل پاکستان مخالف وہ مشہور ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جناب کوئی یہ کلبھوشن یادو تو ایک تھا، کئی اور کلبھوشن یادو اس طرح پاکستان میں گھوم رہے ہیں۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کلبھوشن یادو کو ماضی کی حکومتوں نے دونوں، جو پی ٹی آئی کے حکمران سے پہلے تھے اور پی ٹی آئی حکومت نے، کیا کلبھوشن یادو کو پھانسی چڑھایا؟ جواب تو نفی میں ہے۔ جب آپ ایسے کھلا چھوٹ دے دیں گے اور دہشت گردوں کو آپ پھانسی اور تختہ دار تک نہیں پہنچائیں گے تو اگلوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ پھر ان کے سلیپر سیلز کیا وہ کام نہیں کر رہے؟ پھر یحییٰ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 22 کنٹینر جو نیٹو کے تھے جس میں اسلحہ تھا، وہ کراچی سے مسنگ ہو گئے تھے۔ وہ اسلحہ کہاں گیا؟ کسی نے اس کے بعد بات کی، کسی نے پوچھا؟ یہ ہے وہ واقعات جو بڑے خطرناک بھیانک جو ہے وہ رخ اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال چائنا ہمارا، آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، بھائی ہے، کیونکہ انہوں نے آہنی بھائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ آئرن بردرز کہتے ہیں وہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو یہ حوصلہ بھی ہے اور ہمت بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ صرف افواج یا ہمارے ادارے جو ہے وہ اس دہشت گردی کی خطرناک جنگ جو ہے، اندیکھی جو جنگ ہے، اس سے آپ اکیلے باہر نہیں آ سکتے۔ ملت کا ساتھ چاہیے، پوری قوم کو اس کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں نا یونیورسٹی میں کتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، سیکیورٹی کیا کرے گی؟ ایک ایک آدمی کو چیک کرے گی؟ وہ گیٹ کے باہر کھڑا ہوئی تھی ایک خاتون، اور اب تو ویڈیو سامنے آ گئی ہے، اور جس طریقے سے اس نے پورا پلان کر کے پوری ریکی ہوئی، ان کو معلوم تھا کہ کون لوگ کہاں چل رہے ہیں، کس جگہ وہ چائنیز بیٹھے ہیں، کون سی گاڑی میں آ رہے ہیں، حالانکہ کالے شیشے تھے اس کے، تو ان کو پورا انہوں نے جو ہے وہ چیک کیا تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک منظم انداز کے اندر یہ خطرناک جو حملہ ہے یہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر پاکستانی جو ڈرائیور ہے وہ بھی جو ہے وہ شہید ہوا، اور جو ہمارے چائنیز دوست ہیں وہ بھی اس کے اندر ہلاک ہوئے۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا۔ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس طرح آپ نے مسنگ کا ایک ورڈ یوز کیا، مسنگ پرسنس کی بہت بات ہو رہی ہے، آپ بھی اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ کافی عرصے سے اس چیز کو کام۔ سر یہ بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جناب جنرل آصف غفور صاحب، انہوں نے باقاعدہ یہ بات بولی کہ یہ وہی لوگ ہیں انسرجنسی کے اندر جو استعمال ہو رہے ہیں، ان تمام تنظیموں کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں، یہ لوگ آئے ہمارے پاس آ کے بیٹھے اور بتائیں، ہم ان کو بتائیں گے، ہم ان کو لسٹیں دکھائیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مسنگ پرسنس کے نام کے اوپر جو ہے
وہ یہ تمام کارروائیاں کر رہے ہیں, اپنے گھروں سے غائب ہے اور اپنی مرضی سے غائب ہے, ان کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں درست ہے؟ کیونکہ میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ادارے کی طرف کی پالیسی بیان کی جاتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ایز اٹ از درست ہی مانتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو کیا اب موجودہ حکومت جو شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم حکومت ہے, جو یہ اس دن کے مسنگ پرسن کی بات کر رہے تھے, کیا ان تمام سول اور ملٹری اداروں کو بیٹھ کر اس کو دیکھیں جو مسنگ پرسنل کا واقعہ ہے اور معاملہ ہے یہ یقیناً ایک سنگین ہے اور اس کے اوپر میرے خیال میں تمام لوگوں کو جس میں سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے سیاستدان ہیں, چاہے وہ مرکز کے سیاستدان ہیں, چاہے وہ وہاں کے نواب اور دیگر لوگ موجود ہیں جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں اور افواج پاکستان, جو تو لوگ ملک دشمن سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں, ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. میں بہت اس بات کے خلاف ہوں. یہ جو عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے, کبھی فاٹا کے اندر عام معافی کا اعلان کیا ہے؟ ہر بار بلوچستان کے اندر جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. جنہوں نے تو اسٹیٹ کے ساتھ کھیلا ہے, جنہوں نے معصوم جانوں کو نشانہ بنایا ہے, ان کے لیے اللہ کے قانون کے اندر بھی سزا ہے اور دنیاوی قانون کے اندر بھی سزا ہے. باقی جو واویلا ہے میرے خیال میں اس کو ختم کرنا چاہیے ہے. بی بی سی نے ایک بڑے منظم طریقے سے, آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی کا سحربین پروگرام آیا کرتا تھا جس میں ہر روز تقریباً کوئی 2 سے 4 منٹ جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی جاتی تھی. یہ بی بی سی کو اتنے جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات تھیں. اور بالکل مسنگ اگر کوئی ناجائز ہوا ہے تو میرے خیال میں اور آپ دونوں اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور اس جد و جہد میں شامل ہیں. لیکن صرف اگر مفروضہ جات کے اوپر چلنا ہے اور الزامات کے اوپر چلنا ہے تو میرے خیال میں وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا. بی ایل اے اور بی ایل ایف کی جو لیڈرشپ ہے, کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ گاندھی کی سمادھی پہ کون گیا تھا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ انگلینڈ میں اور اسی طریقے سے سوئٹزرلینڈ میں کون کس کے پیسوں پہ وہاں رہ رہا ہے؟ کیا ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ نریندر مودی نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے کیا بولا تھا کہ ہم بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ بلوچ باقاعدہ ریڈیو کام کر رہا ہے انڈیا میں جبکہ وہاں ایک بلوچ نہیں رہتا؟ تو یہ جو سازش ہے یہ کیا ہے سمجھیں, یہ سازش ہے لیکن یہ آپ کی محافظوں کے خلاف ہے تاکہ قوم کے اندر جو ہے ان کے خلاف نفرت کے جو جذبات ہے وہ پیدا کیے جائیں. اور بلوچ قوم بھی بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ان کو ورغلایا جاتا ہے, اور یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے یہ انتہائی جو جس کے آپ نے ابھی جنرل آصف غفور صاحب کا ذکر کیا اور خود ابھی جو جنرل بابر افتخار صاحب ہیں وہ بارہا 5th جنریشن وارفیئر کے متعلق بتا چکے. اور 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے آپ اس کا اب عملاً ثبوت دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا امپورٹڈ. ابھی امپورٹڈ کا جو ہے وہ بڑا شور ہو گیا ہے, آپ کے سامنے بھی چیزیں ہیں, ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے, وہ تقریباً جو ہے وہ 10 کروڑ روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے بات کے اندر کتنا وزن ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ سازش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے؟ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ڈیمانڈ کی گئی تھی, انہوں نے بلکہ خود بھی کہا تھا کہ میں کمیشن بناؤں گا, لیکن اب تک ان کی طرف سے اس کی کو حقیقی شکل نہیں دی گئی. اور کچھ ذرائع سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شاید غالباً آرمی چیف کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جی کوئی کمیشن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جو بات ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ فوجی افسران جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ بھی اس چیز کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تمام ایپیسوڈ آپ نے دیکھا, آپ کے سامنے ہے, آج بھی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, ٹویٹر پہ ٹرینڈ ویسے ہی چل رہے ہیں, اور ایون کے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے اس کو ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ ایک آئینی پروسیس ہوا اور اتنا سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات تھی یا جو ایک کمیشن بنانے کی بات ہے بالکل یہ بالکل ٹھیک ہے. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ 7 مارچ سے لے کے 10 اپریل تک 1 مہینہ اور 3 دن بنتے ہیں.
इस दौरान में इमरान खान साहब ने क्यों नहीं एक जुडिशियल कमीशन बनाया, क्यों नहीं एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, क्यों नहीं एक पार्लिमानी कमीशन बना डालते? क्या वजह है कि उन्होंने एफआईए से कोई इंक्वायरी नहीं करवाई? क्या वजह है कि उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से कोई कार्रवाई नहीं करवाई? पुलिस के ज़रिए कोई कार्रवाई नहीं अमल में आई? वो जो लोग जिन्होंने दस्तखत किए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे और बकौल पीटीआई की क़यादत की जानिब से कि ये लोग जो हैं ये एक साजिश का हिस्सा हैं, तो उन लोगों को फिर क्यों नहीं उनके ऊपर एफआईआरें काटी गईं, किसी एक को भी इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनाया गया, क्यों नहीं कोई सिविल मुकदमा कायम किया गया, क्यों नहीं अमेरिका को कोई मरासला लिखा गया, क्यों नहीं अमेरिका का कोई सिफारतकार जो है उसको मुल्क जो है वो मुल्क बदर किया गया। ये वो तमाम सवालात हैं जो हम समझना चाहते हैं और ज़ाहिर है इस पे जवाबात चाहते हैं और फिर सबसे बढ़कर ये कि जब आईएसपीआर की एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली वो कहते हैं कि अड्डे तो कभी मांगे ही नहीं थे हमसे, तो इसका जवाब जो है वो अभी तक पीटीआई की क़यादत से क्यों नहीं आया? क्यों नहीं वो कहते कि ये आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये झूठी थी और उसके बिलमुकाबिल वो सबूत दिखा दें? तो क्यों नहीं किया गया? ये वो तमाम सवालात हैं जिससे ये नज़र आता है कि ये एक सियासी जो है वो अमल दिखाया जा रहा है और आपको याद होगा कि भुट्टो साहब ने अपने आखिरी अयाम में एक इसी तरह से एक जो खत था वो लहराया था और अभी तो ये भी पता चल चुका है कि वो खत असल में अमेरिका ने नहीं लिखा था। पहले तो ये लोगों को तासुर था लेकिन अब तो ये उनकी क़यादत जो है वो मान चुकी है कि खत नहीं लिखा था, बल्कि हमारे सफ़ीर का एक तज्ज़िया था, ज़ाती तज्ज़िया था, असेसमेंट थी, जो डोनाल्ड लू के साथ जो कि हायरार्की में बहुत निचले नंबर पे आते हैं, यानी कि वो कोई इतने सीनियर भी वो अफ़सर नहीं हैं और डोनाल्ड लू के साथ बातचीत में ये नतीजा निकाला गया था। देखिए, नतीजे तो सही भी हो सकते हैं और नतीजे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उन नतीजों को पहले ये रंग दिया गया कि ये एक अमेरिका ने खत लिखा, बाद में वो साबित हो गया कि वो नहीं है, मैं समझता हूँ लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं समझता हूँ कोई इसके अंदर हर्ज नहीं है कि एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए, लेकिन 1 महीना 3 दिन जो आप बैठे रहे, आपने नहीं तश्कील दिया, आज शहबाज शरीफ साहब को तो अभी महीना भी नहीं हुआ मुकम्मल, आप उनसे जो है इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील देने का डिमांड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बन जाएगा और बाकी जो जहाँ तक कि इम्पोर्टेड है या कुछ है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि हम तो आज़ाद ही नहीं है, ये नहीं है। अगर गुलाम होते, तो क्या न्यूक्लियर होता हमारे पास? क्या गुलाम ममालिक के पास ये सबसे बड़ी दलील है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कि क्या गुलाम कौमों को न्यूक्लियर बम रखने दिया जाता है? क्या ये भारत की इजाज़त थी? क्या ये इसराइल की इजाज़त थी? क्या ये अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम जो है वो रखता? कमाल कर रहे हैं हमसे वो अरब ममालिक जिनके पास पैसों के भरमार है, जिनके पास किसी किस्म की वसाइल की कमी नहीं है, वो तो आज तक न्यूक्लियर बम के पास नहीं जा सके, वो तो मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं बना सके। तो पाकिस्तान बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल खुद मुख्तार है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को इसके ऊपर शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें अपने नज़रियात के ऊपर जो है वो गौर करना पड़ेगा और हमें जो है वो तशद्दुद नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ तसादम की जगह मुकालमा जो है वो अपनाना पड़ेगा। तो ये बताइएगा कि सर लास्टली ये बताइएगा कि आप अर्ली इलेक्शन होते देख रहे हैं या नहीं, यहाँ पर इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे? मेरा ख्याल है याहिया साहब इलेक्शन जो है वो फिलहाल अगर हो जाता है क्योंकि पीटीआई जो है वो एक रियलिटी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या पीडीएम रियलिटी नहीं है? क्या मौजूदा जो इस टाइम पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो एक ट्रेंड जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, ऐसी सूरत में क्या पीडीएम इलेक्शन पे जाना चाहेगी? तो फिर ज़ाहिर है इसका जवाब तो नफ़ी में है। अगर फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन आप अर्ली करवा लेते हैं, 1-2 महीने के अंदर करवा लेते हैं, तो ये तो सबको पता है कि इस टाइम पे रुझान क्या है। लेकिन क्या उसको पीडीएम तस्लीम कर लेगी? क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर इमरान खान साहब के जलसे हैं, तो मौलाना फज़ल रहमान के भी जलसे हैं
اور ہم نے دیکھے ہیں. اور اسی طرح سے کیا پیپلز پارٹی نے جلسے نہیں کیے یا مسلم لیگ نے جلسے نہیں کیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کم از کم کچھ عرصے کے اندر یہ جو الیکشن ہے وہ ہوتے نظر فی الحال تو مجھے نہیں آ رہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھرنا ورنا ہے یہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت کو غور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ان کے پاس لاسٹ آپشن رہ گئی ہے. اور وہ دھرنے سے اگر حکومتیں گرتی ہوتی تو بہت پہلے لوگوں کی حکومتیں گر چکی ہوتی. اور میں نہیں سمجھ رہا کہ ابھی سردیوں سے پہلے تو مجھے الیکشن نہیں نظر آ رہے, بلکہ اگر میرے دل کی بات پوچھیں تو مجھے الیکشن نظر ہی نہیں آ رہے, کیونکہ یہ معاملات جو ہیں یہ تو تشدد کی طرف جا رہے ہیں, یہ معاملات جو ہیں یہ تو لڑائی کی طرف جا رہے ہیں. اور جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر طاقتور آتا ہے اور وہ دونوں کو جو ہے وہ سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے. تو پھر اگر ٹی ایل پی جیسی جو ایک جماعت تھی جو بڑی منظم اور بہت ان کا ایک نظریائی فرق تھا, ایک اور وہ تو ایک اللہ کے لیے دین کے لیے اور اس کے نظریے پہ چل رہے تھے, تو اگر اس کو پی ٹی آئی جیسی کمزور حکومت نے جو کہ اپنے کولیشن پارٹنرز کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑے تھے وہ کچل کے رکھ دیا تھا اس کو, اور جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ فی الحال پی ٹی آئی کے اندر جو کوئی ایسے جو سخت جان لوگ جو 60,000 گیس کے جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل جو صرف راول پنڈی میں پڑے تھے, اور اسی طریقے سے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے, فی الحال اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنا قبل از وقت ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنے معاملات کو غور کرنا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنے ان ساتھیوں پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے جو ان کے مخلص ساتھی تھے, نہ کہ وہ لوگ جو پیراشوٹ سے جو ہے وہ جمپ لگائی اور آج صفِ اول میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ لوگ ہمیں ہر جگہ دوسروں کی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آئے, دوسرے کی حکومت کے اندر ان کو ہم نے دیکھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک رائے ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے اور ہمیں آپس میں انتشار کی جگہ اتحاد کا جو ہے وہ سبق ملے. بس ناظرین بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو مزید تنگ کریں گے, ہم آپ کو اسلام آباد اور پنڈی آگے بھی تنگ کریں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے اور شوز کو جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے. ناظرین جس طرح عبداللہ گل صاحب نے کہا, خدشات جو ہے وہ اسی طرح بڑھتے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں, مجھے تو ڈر یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں کی جگہ میرے عزیز وطنوں نہ ہو جائے آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں. تو امید یہ کرتے ہیں کہ سینٹی پرویل کرے, اور سینٹی پرویل کرنی چاہیے, کیونکہ تمام جماعتوں کو اب مل بیٹھ کر, میرے خیال ہے 14-15 جماعتیں آلریڈی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کر یہ حکومت کا ٹینیور پورا کروائے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب بھی الیکشن ہوں گے اگلے سال اگست میں یا ستمبر میں یا جو بھی ڈیٹ ڈیو بنتی ہے, اس میں الیکشن کروا کر جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم کا حصہ بنے اور پاکستان کو جو ہے وہ اسموتھلی لے کر چلے. تو یہ تمام چیزیں جس طرح آج انسرجنسی ہوئی ہے, اس طرح کی چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے کسی بھی صورت, کیونکہ دشمن جو ہے وہ ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے پاکستان کو ضرب لگانے کے لیے, اور قاضی ضرب لگا رہا ہے. انفارچونیٹلی اگر یہ تمام جماعتیں نہیں ملیں گی تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا, پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور یہ آج اس کا ایک اور عملی وہ نظر آ چکا ہے. عبداللہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, ان شاء اللہ تعالیٰ مزید بھی رہنمائی لیتے رہیں گے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ